فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 75 پڑھیں گے۔ 45واں باب غزوہ تبوک، عقبہ اور مسجد ضرار کے حالات کا بقیہ حصہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہلاک کرنے والے منافقوں کا نام لے لے کر پکارنا اور حذیفہ کا سب کو پہچاننا۔ قطب راوندی نے بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت ایک رات جنگ تبوک کے سفر میں اپنے ناقے پر سوار جا رہے تھے اور لوگ آپ کے آگے چل رہے تھے۔ جب عقبہ کے قریب پہنچے جبرائیل نازل ہوئے اور کہا 14 اشخاص آپ کے اصحاب میں سے، جن میں سے 6 افراد تو قریش میں سے ہیں، باقی تمام دوسرے لوگوں میں سے ہیں، یا اس کے برعکس، اور ان کے نام بتلائے کہ وہ عقبہ میں پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے ناقے کو بھڑکائیں اور آپ کو ہلاک کر دیں۔ تو حضرت نے ان کے نام لے لے کر فرمایا کہ تم عقبہ پر اور اس ارادے سے بیٹھے ہو کہ مجھ کو ہلاک کرو۔ اس وقت حذیفہ حضرت کے ناقے کے پیچھے تھے اور حضرت کی آواز سن رہے تھے۔ حضرت نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تم نے سنا؟ عرض کی ہاں۔ حضرت نے فرمایا پوشیدہ رکھنا۔ انہی حضرت سے بسند دیگر روایت کی گئی ہے کہ ہمیشہ جو کچھ منافقین کہا کرتے تھے قرآن میں نازل ہو جاتا تھا اور وہ رسوا ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے زبان سے کہنا بند کر دیا اور ابرو اور آنکھ سے آپس میں اشارے کرنے لگے۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اس سے کہ چند آیتیں نازل ہو جائیں اور ہم رسوا ہوں اور یہ ذلت ہمیشہ کے لیے ہماری اولاد میں باقی رہے۔ آؤ اس عقبہ میں جو ہمارے سامنے ہیں حضرت کی طاق میں بیٹھیں اور ان کو عقبہ سے گرا دیں تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ اس عقبہ کو عقبہ ذی فتق کہتے تھے۔ غرض وہ عقبہ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ حذیفہ حضرت کے ناقے کو ہکا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سونے کا ارادہ کرتے تو میں حضرت کے اونٹ کو چھوڑ دیتا تھا کہ وہ آہستہ چلے، اس کو تیز نہیں چلاتا تھا۔ اس رات میں نے سوچا کہ اندھیری رات ہے، لہٰذا حضرت کے اونٹ سے الگ نہ ہوں گا۔ غرض میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے کہ فلاں فلاں اور فلاں، اور ایک گروہ کا نام لیے کہ وہ عقبہ پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے اونٹ کو بھڑکا دیں۔ تو حضرت نے ان کے نام لے لے کر ان کو پکارا کہ اے فلاں، اے فلاں، اے دشمنان خدا۔ آخر حضرت کی نگاہ اقدس مجھ پر پڑی۔ فرمایا کہ تم نے ان کو دیکھا؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا تم نے ان کو پہچانا؟ میں نے کہا وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان کے اونٹوں سے ان کو پہچان لیا۔ حضرت نے فرمایا کسی کو مت بتلانا۔ حذیفہ نے کہا وہ قریش میں سے ہیں۔ شیخ مفید اور شیخ تبریسی نے روایت کی ہے حضرت ماہ رجب 8 ہجری میں جنگ تبوک کو روانہ ہوئے، اس لیے کہ خدا نے وحی فرمائی تھی کہ مناسب ہے کہ تم لوگوں کو ساتھ لے کر جنگ روم کو جاؤ، اور آگاہ کر دیا تھا کہ اس سفر میں جنگ کا موقع نہ آئے گا اور بغیر لڑے بھیڑے تمہارا مطلب حاصل ہوگا۔ اور غرض اس جنگ سے یہ تھی کہ مومن و منافق حضرت کے اصحاب میں سے الگ الگ پہچان لیے جائیں اور ان کے دلوں میں جو نفاق پوشیدہ ہے ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت نے بلاد روم کی جنگ کے لیے ان کو طلب کیا، اور یہ وہ موقع تھا جب کہ اہل مدینہ کے میووں کی فصل تیار تھی اور گرمی شدت کی پڑ رہی تھی۔ اس وقت سفر کرنا بہت وجہوں سے ان لوگوں کو دشوار گزرا۔ دور و دراز کا سفر تھا، گرمی کی شدت تھی، دشمن کی قوت زیادہ تھی، اپنی فصل کے خراب ہونے کا خوف تھا۔ ان اسباب سے اکثر صحابہ نے تحاصلی کی اور بعض نہایت جبر و
کراک سے جنگ کو نکلے۔ پھر حضرت نے قبائل عرب کو خط لکھا کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس جنگ کے لیے حاضر ہو، اور جہاد کے لیے بہت تاکید فرمائی۔ جب مدینے سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے ایک بلیغ خطبہ ادا کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد لوگوں کو ترغیب دی کہ کمزوروں کی مدد کریں، فقیروں کا خرچ برداشت کریں اور راہ خدا میں مال خرچ کریں۔ یہ سن کر بہت سے منافقوں نے نام و نمود کے لیے مال حاضر کیے، اور خالص مومنین کے گروہ نے بھی جو کچھ ممکن تھا حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور منافقوں میں سے اکثر لوگوں نے بہت سا مال دکھانے سنانے کے لیے دیا۔ عثمان بن عفان نے چاندی کے چند اوقیے دیے، اور عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ و زبیر وغیرہ نے بھی دیے۔ عباس نے بھی اس جنگ میں بہت سا مال حاضر کیا۔ پھر حضرت کے حکم سے سنیۃ الوداع میں خیمے لگائے گئے، اور وہاں جن جن لوگوں نے حضرت کی دعوت جنگ منظور کی، مہاجرین و انصار میں سے اور قبائل عرب میں سے مثل بنی کنانہ و مزینیہ و جہنیہ و وتی و تمیم اور اہل مکہ کے جمع ہوئے۔ حضرت نے امیر المومنین کو مدینے میں حاکم مقرر کیا تاکہ شہر مدینہ اور حضرت کے تمام عیال و اطفال اور تمام مدینے والوں کی حفاظت کریں اور اطراف مدینہ کو فتنہ و فساد ہونے سے روکیں، اور فرمایا کہ یا علی، مدینے میں میرا یا تمہارا رہنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عربوں اور اکثر اہل مکہ کی دینی نیتوں اور کیفیتوں سے آگاہ تھے، کیونکہ ان سب سے جہاد کر چکے اور ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے خون بہا چکے تھے، اور آپ کو یہ خوف تھا کہ جب مدینے سے دور ہو جائیں اور امیر المومنین مدینے میں نہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کر دیں اور مدینے کے منافقوں سے مل کر فتنے برپا کریں، اور خداوند عالم بھی جانتا تھا کہ بغیر آب تیغ امیر المومنین کے ان کی آتش فتنہ بجھ نہیں سکتی۔ لہٰذا وہی کی کہ مناسب ہے کہ علی کو اپنی جگہ پر مدینے میں چھوڑ جائیں، اور چونکہ مدینے کے منافقین مدینے میں امیر المومنین کی خلافت سے تنگ دل تھے اور جانتے تھے کہ ان حضرت کی موجودگی میں اپنے دلوں کے اندر چھپے ہوئے فتنوں کو ظاہر نہیں کر سکتے، اور ڈرتے تھے کہ اگر اس سفر میں حضرت کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو امیر المومنین کی خلافت مستقل ہو جائے گی۔ لہٰذا ان حضرت کے مدینے میں رہ جانے کے بارے میں بیہودہ باتیں مشہور کر دی گئی۔ حضرت علی نے مشہور کر دی کہ حضرت رسول نے علی کو ان کے شرف و منزلت کے سبب سے مدینے میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کی صحبت سے تنگ آ گئے اور ان کی رفاقت سے کراہت رکھتے ہیں۔ تو امیر المومنین ان کی رسوائی اور ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت کے پاس گئے اور حضرت سے منافقین کی باتیں بیان کی۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی واپس جاؤ، کیونکہ مدینے میں میرا یا تمہارا رہنا ضروری ہے، اور تم میرے اہل بیت میں اور میری قوم میں میری ہجرت کے شہر میں میرے خلیفہ ہو۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے با منزلہ ہارون کے رہو، جس طرح وہ موسیٰ سے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا کہ تم میرے بعد پیغمبر ہوتے۔ غرض اس کلام میں چونکہ حضرت نے امیر المومنین کی خلافت پر نص سے صریح فرمایا جو ان منافقوں کی ذلت اور غم و غصے کا زیادہ سبب ہوا۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کا علم زبیر کو دیا اور طلحہ کو میمنۂ لشکر پر اور عبد الرحمن کو میسرہ پر مقرر فرمایا اور کوچ فرمایا۔ پھر جرف میں منزل کی، وہاں سے عبداللہ بن ابی منافقین کے جماعت کو لے کر حضرت کی اجازت کے بغیر واپس چلا گیا، تو حضرت نے فرمایا میرے لیے خدا کافی ہے، اسی نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے سے میری مدد کی ہے اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ پھر حضرت اس مقام سے روانہ ہوئے اور سہ شنبہ کے روز ماہ شعبان میں تبوک پہنچے، اور ماہ شعبان کے باقی ایام اور ماہ رمضان کے کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ وہیں سے فتوحات ہوتے رہے، من جملہ ان کے ایک بختہ بن رویہ نے جو ایلا کا بادشاہ تھا بغیر جنگ و جدال کے حضرت کا مطیع ہو گیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ حضرت نے اس کے واسطے امان نامہ لکھ دیا۔ اس طرح اہل ارحا اور ازرہ نے اطاعت قبول کی۔ حضرت نے ان کے واسطے بھی امان نامہ لکھ دیا۔ تبوک کے قیام کے زمانے میں حضرت نے ابو عبیدہ بن جراح کو تھوڑے سے لشکر کے ساتھ قبیلہ خزام کے ایک گروہ کی طرف، جن کا سردار نستان بن روح جذامی تھا،
روانہ کیے، وہ مال غنیمت اور اسیروں کو گرفتار کر لائے اور سعد بن عبادہ کو قبیلہ سلیم کی ایک جماعت اور قبیلہ بلی کے چند گروہ کی طرف بھیجا۔ جب حضرت کا لشکر ان کے قریب پہنچا وہ لوگ بھاگ گئے اور خالد بن ولید کو ایک جماعت کے ساتھ یکدیر کی طرف بھیجا جو دومت الجندل کا بادشاہ تھا اور باعجاز فرمایا کہ شاید حق تعالیٰ تجھ کو اس پر فتح عنایت فرمائے، پہاڑی گائے کے شکار کے سبب، اور تو اس کو گرفتار کر لے۔ خالد جب اقدر کے قلعے کے نزدیک پہنچے، چاندنی رات تھی، اس کے قلعے کے گرد قیام کیا۔ اس وقت چند پہاڑی گائیں آئیں اور قلعے کے دروازے پر سینگ مارنے لگیں۔ اقدر اپنی 2 بیویوں کے ساتھ شراب خواری اور عیش میں مشغول تھا۔ اس نے جو گایوں کی آواز سنی، اپنے بھائی حسان اور چند مخصوص لوگوں کو لے کر سوار ہوا اور قلعے سے باہر نکلا اور شکار میں مشغول ہو گیا۔ خالد ماں اپنے ہمراہیوں کے چھپے ہوئے تھے۔ جب وہ قلعے سے دور ہو گیا تو خالد نے اس کا تعاقب کیا۔ مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بھائی حسان کو قتل کر دیا۔ اس کے اور تمام ساتھی بھاگ گئے اور قلعے میں پہنچ کر دروازے کو بند کر لیا۔ حسان سونے کے تاروں کی بنی ہوئی قبا پہنے ہوئے تھا جو بہت گراں قیمت تھی۔ اس کی قبا مسلمانوں نے اتار لی اور یکدیر کو قلعے کے نیچے لائے۔ خالد نے اہل قلعہ سے کہا کہ قلعے کے دروازے کو کھولیں۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یکدیر نے کہا مجھ کو رہا کر دو تاکہ میں تمہارے لیے دروازہ کھلوا دوں۔ خالد نے اس کو قسمیں دیں اور اس سے عہد و پیمان لے کر رہا کر دی۔ وہ قلعے میں داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا تو خالد ماں اپنے لشکر کے داخل قلعہ ہوئے۔ یکدیر نے 800 خچر، 2000 اونٹ، 400 زرہ اور 500 تلواریں خالد کو دے کر حضرت رسول کی خدمت میں بھیجا اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت نے قبول فرمائی اور اس سے صلح کر لی کہ ہر سال وہ جزیہ دیا کرے اور ہماری امان میں رہے۔ بعض کتب معتبرہ میں روایت ہے کہ حضرت تبوک میں 2 ماہ مقیم رہے۔ وہاں معلوم ہوا کہ بادشاہ روم کا حضرت سے جنگ کا ارادہ غلط ہے۔ جب ہرقل کو حضرت کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے قبیلہ عنان کے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ جو آثار پیغمبر آخر الزماں کے سابقہ کتابوں میں پڑھے ہیں وہ حضرت کی ذات میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور جناب کے خصائل حمیدہ مشاہدہ کیے تو واپس جا کر ہرقل سے بیان کیے۔ ہرقل نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ جواد صاحب ہم نے کتب سابقہ میں پڑھے وہ سب جو اوصاف ہم نے کتب سابقہ میں پڑھے وہ سب اس شخص میں موجود ہیں، لہٰذا چلو تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ قوم نے سختی سے منع کیا، آخر وہ اپنی بادشاہی کے بارے میں خوفزدہ ہوا اور بباطن ایمان لایا، مگر اپنی قوم پر ظاہر نہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر آمادہ نہ ہوا۔ ادھر حضرت کو بھی خدا کی جانب سے جنگ کی اجازت نہ ملی اور حضرت مدینے کو واپس آئے۔ اس سفر میں حضرت سے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ اول یہ کہ تفسیر امام حسن عسکری میں حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو روانہ ہوئے اور امیر المومنین کو مدینے میں اپنا خلیفہ قرار دیا اور منافقوں نے سازش کی کہ حضرت کے راستے میں اور علی علیہ السلام کو مدینے میں قتل کر دیں اور خدا کی تمام مسجدوں کو جو راہ ہدایت کی ان دونوں چراغوں کی روشنی سے معمور تھیں خراب کر دیں۔ لہذا خداوند عالم نے اس سفر میں جناب مقدس نبوی سے چند معجزات ظاہر فرمائے جو مومنین کی بصیرت کی زیادتی اور منافقوں کے غدروں کو قطع کرنے کا باعث ہوئے۔ من جملہ ان کے ایک یہ تھا کہ جب حضرت تبوک کی جانب متوجہ ہوئے اور علی بن ابی طالب کو بحکم خدا مدینے میں چھوڑا تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا کہ کسی امر میں آپ کی مخالفت کروں اور کسی حال میں آپ کے جمال مبارک کی زیارت سے اور حضور کے عادات پسندیدہ کے مشاہدے سے محروم رہوں۔ حضرت نے فرمایا اے علی، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ موسیٰ سے ہارون کی نسبت کی طرح ہر چیز میں ہو سوائے پیغمبری کے؟ بے شک تمہارا یہاں رہنا تمہارے اس ثواب کے مانند ہے جبکہ تم جہاد کے لیے نکلتے، بلکہ ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ہے جو صدق و اخلاص کے ساتھ جہاد کے لیے چلے ہیں۔ چونکہ تم میرے طریقے اطوار و آثار کا مشاہدہ ہر حال میں چاہتے ہو تو حق تعالیٰ اس تمام سفر میں جبرائیل کو حکم دے گا کہ تمہارے ان زمینوں کو
تمہارے لیے ان زمینوں کو بلند کرتے رہیں جن پر ہم روانہ ہوں، اور اس زمین کو بھی جس پر تم ہو، اور تمہاری آنکھوں میں اتنی قوت دے گا کہ تم ہر حال میں مجھ کو اور میرے اصحاب کو دیکھو گے، اور تم مجھ سے وہ محبت زائل نہ ہوگی جو مجھ سے اور میرے اصحاب سے تم کو ہے، اور تم کو مجھ سے خط و کتابت اور نامہ و پیام کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے واسطے وہ امر ظاہر ہو جو پیغمبروں کو میسر نہ ہو؟ امام نے فرمایا کہ جناب سرور کائنات کے معجزات میں سے تھا کہ خدا نے حضرت کی دعا سے زمینوں کو علی کے لیے بلند کیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی اور نور میں زیادتی عطا کی، تو آپ نے دیکھا جو کچھ دیکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے بہت سے لوگ علی کے حق میں بہت ظلم کرتے ہیں اور کس قدر کم انصاف والے ہیں ان معاملات میں جو ان حضرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھو ان چند امور کو جن کے متعلق اصحاب کے بارے میں تو قائل ہیں اور ان حضرت کے بارے میں انکار کرتے ہیں، حالانکہ سب قائل ہیں کہ وہ افضل صحابہ ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا ابن رسول اللہ وہ کیا معاملات ہیں؟ فرمایا کہ تم ابو بکر کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہو، اسی طرح عمر و عثمان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہو، لیکن جب علی بن ابی طالب کی نوبت آتی ہے تو کہتے ہو کہ ہم ان کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں لیکن ان کے دشمنوں سے بیزاری نہیں کرتے، تو یہ امر ایسے لوگوں کے لیے کیوں کر جائز ہے؟ حالانکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں سنا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا بندہ دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، اور مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ذلیل کر اس کو جو علی کو ذلیل کرے، تو ان کے دشمنوں سے کیوں دشمنی نہیں کرتے اور اس دو انصاف اور ایک نا انصافی سے باز نہیں آتے؟ دوسرے یہ کہ جب کبھی علی کی کرامت کا جو خدا نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ظاہر کی ہے ذکر کرتے ہیں تو انکار کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کے لیے بیان کرتے ہیں تو اس کو باور کرتے ہیں۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب مدینے میں مشغول خطبہ تھے، اسی اثنا میں ندا دی کہ پہاڑ کی طرف، یہ سن کر صحابہ کو تعجب ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جو اثناء خطبہ میں آپ نے کہی؟ تو وہ بولے کہ اثناء خطبہ میں میری نظر اس پہاڑ پر پڑی جو سعد بن وقاص کے ساتھ نہاوند کی طرف کافروں سے جنگ کے لیے بھیجا ہے۔ خدا نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے اور حجابات اٹھا دیے اور میری آنکھوں کو قوت عطا کی، تو میں نے ان کو دیکھا کہ نہاوند کے پہاڑ کے سامنے سب باندھے ہوئے ہیں، اور اکثر کفار پہاڑ کے پیچھے سے چاہتے تھے کہ ان کی پشت پر حملہ کریں، لہٰذا میں نے پہاڑ کو ندا دی کہ دور ہو جا تاکہ کفار مسلمانوں کے پیچھے سے نہ آ سکیں، اور خدا نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح عنایت کی، اور کہا کہ اس وقت تو تاریخ کو یاد رکھنا جب ان لوگوں کی خبر تم کو معلوم ہوگی تو تم سمجھو گے کہ اس وقت جنگ واقع ہوئی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ میں نے کہا۔ مدینہ اور نہاوند کے درمیان 50 دنوں کا راستہ تھا، لیکن جب یہ خبر عمر کے بارے میں جس کو اپنے پیروں کے نیچے کی خبر نہ تھی بیان کی جاتی ہے تو مان لیتے ہیں، لیکن جب امیر المومنین کا کوئی معجزہ جو مظہر العجائب اولین و آخرین اور مخزن اسرار آسمان و زمین تھے سنتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ پھر امام محمد باقر جنگ تبوک کا حال حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جب کسی جنگ کا ارادہ کرتے تو اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے کہ کہاں جا رہا ہوں، بلکہ مصلحتاً کسی دوسری جگہ کا نام ظاہر فرماتے ہوئے جنگ تبوک کے صحابہ سے فرمایا کہ جانب تبوک جا رہا ہوں، اس لیے کہ طولانی سفر تھا اور لوگوں کو کافی زیادہ راہ کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نے ان کو حکم دیا کہ کافی توشہ لے چلیں۔ ان لوگوں نے آٹا زیادہ لے لیا تاکہ راستے میں روٹیاں پکائیں گے، اور نمک آلود گوشت، شہد اور خرمے بھی ساتھ رکھ لیے۔ جب چند روز راستے چلے ان کے کھانے کی چیزیں خراب ہو گئیں، ان کا کھانا ان کے لیے دشوار ہو گیا، تازہ کھانے کی خواہش ہوئی۔ ان کے ایک گروہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں خشک و بدبودار ہو گئی ہیں، ان کے کھانے سے کراہت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا کی چیزیں تمہارے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا، روٹی، نمک، ملا ہوا گوشت،
نمک ملا ہوا گوشت، شہد اور خرما۔ حضرت نے فرمایا اس وقت تمہارا حال قوم موسیٰ کے حال سے ملتا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ان حضرت سے کہا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، مختلف قسم کے طعام کی خواہش ہے۔ اچھا اب بتاؤ کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم مرغ کا بھنا ہوا کباب اور حلوہ چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کھانے کی قسموں میں بنی اسرائیل سے مختلف ہو گئے۔ وہ لوگ سبزی، ترئی، گندم، مسور اور پیاز کے لیے بے چین تھے، جو عمدہ اور بہتر چیزوں کے مقابلے میں بدتر چیزیں تھیں، اور تم نے بدتر چیزوں کے بدلے بہترین چیزیں طلب کی ہیں۔ میں اپنے پالنے والے سے سوال کرتا ہوں، وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں کچھ لوگ ہیں جو وہی چیزیں چاہتے ہیں جو بنی اسرائیل نے طلب کی تھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے رسول کی دعا سے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اے بندگان خدا، جب قوم عیسیٰ نے ان سے سوال کیا کہ وہ آسمان سے ان کے لیے مائدہ اتارے تو خلاق عالم نے فرمایا میں مائدہ بھیجتا ہوں، تو اس کے بعد تم میں سے جو کافر ہو جائے گا بے شک اس پر ایسا عذاب کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہ کیا ہوگا۔ پھر خدا نے ان کے لیے مائدہ بھیجا اور وہ لوگ کافر ہو گئے، تو خدا نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر، کچھ کو سور، بعضوں کو ریچھ اور ایک گروہ کو بلی اور تمام پرندے اور حیوانوں کی صورت میں مسخ کر دیے جو دریا اور صحرا میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ حیوانات کی 400 قسموں میں وہ مسخ ہو گئے۔ لیکن خدا کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پیغمبر آسمان سے تمہارے واسطے مائدہ نہیں طلب کرتا ہے کہ قوم عیسیٰ کے مانند کافر ہو جاؤ اور مسخ کر دیے جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رسول اس سے زیادہ مہربان ہے کہ تم کو عذاب الہی کے مواقع مہیا کرے۔ ناگہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ حضرت نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا کہ اس پرندے سے خطاب کرو کہ محمد رسول اللہ تجھ کو حکم دیتے ہیں کہ اس زمین پر آئے۔ جب اس شخص نے خطاب کیا وہ پرندہ اسی وقت زمین پر گر پڑا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ اے پرندے باحکم خدا بڑا ہو جائے۔ یہ سنتے ہی وہ طائر اتنا بڑا ہوا کہ مثل ایک بڑے ٹیلے کے بڑا ہو گیا۔ اس وقت حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کے گرد حلقہ کر لو۔ یہ سن کر 2000 اشخاص اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا اے پرندے، حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ تو اپنے بالوں پر جدا کر دے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے بالوں پر گرا دی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنی ہڈیوں اور چونچ کو بھی الگ کر دے۔ اس وقت اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ پھر حضرت نے اس کی ہڈیوں سے خطاب فرمایا تو وہ ککڑیاں بن گئیں، اور سخت پروں اور پٹھوں کو حکم دیا تو وہ مختلف قسم کی سبزیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اے خدا کے بندو، ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ، جو کچھ پسند ہو اپنے ہاتھوں سے اور چاقوؤں سے جدا کرو اور کھاؤ۔ کھانے کے درمیان ایک منافق نے کہا کہ محمد دعویٰ کرتے ہیں کہ بہشت میں چند پرندے ہیں کہ اہل بہشت ان کے ایک طرف سے کباب کھاتے ہیں اور دوسری جانب سے بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں، کیوں اس کی مثال ہم کو دنیا میں نہیں دکھا دیتے۔ حضرت باعجاز نبوت اس منافق کے دل کی بات پر مطلع ہو گیا اور فرمایا کہ اے بندگان خدا، جو شخص تم میں سے لقمہ دہن میں لے جائے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم او صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین کہے، ایسا کرے گا تو جس کھانے کا مزہ چاہے گا، خواہ کباب یا بریاں گوشت یا سالن وغیرہ، وہ اسی کا مزہ ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جس قسم کا مزہ چاہتے تھے اسی کھانے کی لذت حاصل ہوتی تھی، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ پھر پانی کی خواہش کی۔ حضرت نے فرمایا پانی کے علاوہ دودھ اور ہر قسم کے شربت کی خواہش کیا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک گروہ یہ چیزیں چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص لقمہ دہن میں رکھے جو میں نے بتایا ہے کہے تو وہ لقمہ دودھ یا جو شربت وہ چاہتا ہے ہو جائے گا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا جو کچھ چاہتے تھے ان کو حاصل ہو گیا۔ پھر حضرت نے اس پرندے سے خطاب فرمایا کہ خدا تجھ کو حکم دیتا ہے کہ پھر اپنی اصلی شکل میں ہو جا جیسے کہ تھا۔ پھر فرمایا کہ بالوں پر تیرے جسم سے پہلی حالت کی طرح متصل ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ اے طائر خدا حکم دیتا ہے تیری اس روح کو جو باہر نکل گئی ہے تیرے جسم میں واپس آ جائے جیسے کہ تھی۔ پھر فرمایا کہ اے پرندے خدا تجھ کو حکم دیتا ہے کہ اٹھ اور اڑ جا جس طرح اڑتا تھا۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہ طائر اٹھا اور پرواز کر گیا۔
اور اس سبزی اور مسور اور پیاز میں سے زمین پر ایک ذرہ باقی نہ رہ گیا۔ دوسرا معجزہ قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت نے تبوک میں قیام فرمایا، آپ کے اور بادشاہ روم کے درمیان قاصدوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوئی اور قیام کی مدت طولانی ہو گئی، اور رسد جو حضرت کے لشکر کے ساتھ تھا کم ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سے شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کے پاس آٹا یا خرما ہو لے آئے۔ یہ سن کر ایک صحابی تھوڑا سا آٹا لائے، اور دوسرے صاحب ایک مٹھی خرما، اور ایک صاحب ایک مٹھی ستو لائے۔ حضور نے اپنی بابرکت چادر بچھا دی اور یہ تمام چیزیں اس پر ڈال دیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو ندا دے دو کہ جو شخص کھانا چاہتا ہو آئے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اپنے اپنے برتنوں کو جو ان کے پاس تھے آٹا، خرما اور ستو سے بھر لیا۔ پھر بھی وہ چیزیں جس قدر پہلے تھیں ان میں سے کچھ بھی کم نہ ہوئیں۔ جب حضور واپس آئے اور رود خانہ تک پہنچے جس میں پہلے پانی جمع تھا اور خشک ہو گیا تھا، ایک قطرہ پانی اس میں نہ تھا، تو حضرت نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو دے کر فرمایا کہ رود خانے پر جا کر نصب کر دو۔ انہوں نے نصب کر دیا تو اس کے 12 طرف سے چشمے جاری ہو گئے جن سے رود خانہ بھر گیا اور سب شراب ہو گئے اور لوگوں نے اپنی اپنی مشقیں بھر لیں۔ تیسرا معجزہ قطب راوندی نے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب متوجہ ہوئے، حضرت کا ناقہ غصبہ گم ہو گیا۔ عمارہ بن خرم نے، جو ایک منافق تھا، مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ محمد ہم کو تو آسمانوں و زمین کی خبر دیتے ہیں اور اپنے ناقے کی خبر نہیں رکھتے کہ کہاں ہے۔ حضرت کو وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی تو فرمایا کہ میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو خداوند عالم مجھے تعلیم دیتا ہے۔ ابھی خدا نے مجھے خبر دی کہ میرا ناقہ فلاں درے میں اور اس کی مہار ایک درخت سے الجھ گئی ہے۔ جب لوگ اس درے کے پاس پہنچے، ناقے کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا تھا۔ چوتھا معجزہ پھر قطب راوندی روایت کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں حضرت کے ساتھ 25,000 صحابہ علاوہ ملازمین و خدمتگاروں کے تھے۔ اثناء راہ میں ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جس سے پانی قطرے قطرے ٹپک رہا تھا لیکن پانی جاری نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس پہاڑ سے ترش کا ہونا عجیب ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ پہاڑ روتا ہے۔ صحابہ کو اس بات سے تعجب ہوا۔ حضرت نے فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ ایسا ہی ہے؟ عرض کی ہاں۔ تو حضرت نے پہاڑ سے فرمایا کہ تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ پہاڑ بحکم خدا گویا ہوا اور نہایت فصاحت کے ساتھ حضرت سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ، ایک روز حضرت عیسیٰ میری طرف سے گزرے اور انجیل کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ ایک پتھر ہے قیامت میں جس کی آگ سے لوگ جلائے جائیں گے، میں اسی روز سے رو رہا ہوں، کہیں وہ پتھر میں ہی نہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ساکن ہو جا، کہ تو وہ پتھر نہیں ہے، وہ پتھر سنگ کبریت ہے۔ یہ سن کر وہ پہاڑ ساکن اور خشک ہوا، پھر کسی نے اس سے ترش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پانچواں معجزہ بعض معتبر کتابوں میں روایت ہے کہ جب حضرت وادی القریٰ میں پہنچے، رات کو ایک پتھر کے نیچے قیام فرمایا اور خبر دی کہ آج رات بہت سخت اور تیز ہوا چلے گی، تم میں سے کوئی تنہا نہ نکلے اور جس کے ساتھ اونٹ ہو اس کے پیر مضبوط باندھ دے، غرض سخت آندھی آئی اور لوگ ڈرے اور کوئی شخص اکیلے نہ نکلا سوائے 2 شخصوں کے جو بنی سعدہ سے تھے۔ ان میں سے ایک قضائے حاجت کے لیے اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ جو قضائے حاجت کے لیے گیا تھا وہ ہوا کی شدت سے ہلاک ہو گیا، اور جو اونٹ تلاش کرنے کی غرض سے گیا تھا اس کو ہوا نے اڑا کر بنی طے کے کوہستان میں ڈال دیا۔ حضرت نے اس شخص کے لیے دعا کی جو قضائے حاجت کے لیے گیا تھا، وہ زندہ ہو گیا اور واپس آیا، اور دوسرے کو جب حضرت مدینے واپس آئے تو بنی طے نے حضرت کی خدمت میں پہنچایا۔ چھٹا معجزہ روایت کی گئی کہ جب حضرت اس پتھر کے نیچے سے روانہ ہو کر دوسری منزل پر پہنچے، صحابہ میں سے کسی کے پاس پانی نہ تھا اور نہ اس منزل میں پانی تھا۔ لوگوں نے حضرت سے پیاس کی شکایت کی۔ حضرت قبلہ رو ہو کر دعا میں مشغول ہوئے۔ اثناء دعا میں بادل ظاہر ہوئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ وہ سب سیراب ہو گئے اور اپنی اپنی مشقیں بھر لیں، پھر فوراً ابر برطرف ہو گئے۔ شیخ تبریسی نے ابو حمزہ شمالی سے روایت کی کہ انصار میں سے 3 اشخاص ابو لبابہ بن عبد المنظر، سلبہ بن ربیعہ اور اوس بن خزام نے جنگ تبوک میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کی اور مدینہ ہی میں رہ گئے، اور ان لوگوں کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ ان کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے جنگ سے منہ موڑا ہے،
تو ان کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا اور انہوں نے اپنے تئیں مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور اسی حال میں رہے یہاں تک کہ جناب رسول خدا جنگ سے واپس آئے۔ ان کے بارے میں دریافت فرمایا، لوگوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ یہ خود اپنے کو نہ کھولیں گے جب تک حضرت نہ کھولیں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی ان کو نہ کھولوں گا جب تک خداوند عالم ان کے بارے میں کوئی حکم مجھ پر نازل نہ کرے۔ آخر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 102 سورہ توبہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے ہاتھوں کو کھول دیا اور خدا کے حکم سے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ لوگ اپنے گھروں سے جا کر اپنے اموال حضرت کی خدمت میں لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہی ہمارے مال ہیں جو ہماری بد نصیبی کا سبب ہوئے کہ ہم نے حضور کی خدمت کی سعادت سے محروم رہے، ہم یہ لائیں کہ حضرت ان کو تصدق فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے خدا کو کوئی حکم نہیں پہنچا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 103 سورہ توبہ، یعنی ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو اور ان کے اعمال کو بھی پاک کر دو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے حق میں باعث تسکین و آرام ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ ابو لبابہ کا قصہ غزوہ بنی قریظہ کے باب میں جو لکھا گیا ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 75 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 76 کا آغاز اسی باب سے یعنی 45واں باب غزوہ تبوک، عقبہ اور مسجد ضرار کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔